کہ یہ آج کل جو حالات ہیں، خاص طور پہ یہ ہمیں ہی کیوں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے؟ آپ سویڈن میں دیکھیں، قرآن جلایا جا رہا ہے ہمارے لیے، اور یہاں ابھی کل یہ کوئی مووی کون سی آئی ہے، وہ شاہ رخ خان کی، اس میں بھی اگر اس کو بائک آؤٹ کیا جا رہا ہے تو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے۔ اب کوئی ملحدین آتا ہے، مطلب ہر جگہ سے صرف ہمیں ہی کیوں ٹارگیٹ کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب دیجیے۔ کیسر بھائی؟ دیکھیے، یہ 3 منٹ کے دنیا میں ایک ٹرینڈ جو واپس آیا ہے رائٹ ونگ کا، یہ کوئی ڈسٹرکٹیو چیز ہے، کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس سے پہلے جو پرابلم تھا وہ یہ تھا کہ لبرلزم نے 2 کمپیٹنگ آئیڈیالوجیز تھیں، اس کو ختم کیا تھا، فیشزم کو اور کمیونزم کو۔ فیشزم ہٹلر مسولینی وغیرہ، اور کمیونزم یہ اسٹالن اینڈ دی ریسٹ آف دی ماؤ اینڈ سو فورتھ۔ تو دنیا میں لبرل آرڈر کریٹ کرنے کے لیے 90s میں اینڈ آف ہسٹریز کا آئیڈیا بھی فلوٹ کیا تھا انہوں نے، کہ اب ساری دنیا میں لبرل آرڈر ہوگا، بس اسی نظام کی حکمرانی ہوگی۔ لیکن مسلمان فٹ نہیں بیٹھتے تھے، تو یہ ایک عجیب صورتحال تھی کہ کمیونزم کو بھی ڈیفیٹ کر دیا 1991 میں، اس سے پہلے فیشزم کو بھی کر دیا، اب صرف لبرل آرڈر ہونا چاہیے۔ مسلمان کہاں سے ہماری آنکھ میں یہ ہمارے گلے کی ہڈی بنے ہوئے ہیں؟ تو اس لیے سارے کا سارا مدعا اٹھا کے وہ مسلمانوں پہ ہی ڈالو، ان کو ڈسکریڈٹ کرو، ان کو ختم کرو، ان کو بے راہ روی پہ لے کے جاؤ، ان کے اندر ایتھیسٹ کریٹ کرو، ان کو لبرل آزادیاں ساری ان کو دے دو۔ لیکن اب اس کا جو ریورس ہوا ہے، لبرلزم ڈکلائن پہ جانا شروع ہوا 2006 کے بعد۔ اب رائٹ ونگ دنیا میں پاپولزم جسے کہا جاتا ہے، رائٹ ونگ نہیں ہے ایکچولی، ہے یہ پاپولزم، لیکن دیر از سم رائٹ کنوٹیشن ٹو اٹ، وہ کھڑا ہو گیا ہے اپنے لیے، لیکن دشمن ان کو بھی مسلمان نظر آ رہا ہے۔ جیسے ہنگری اور آسٹریا، بڑی بڑی طاقتور حکومتیں ویسٹ میں، پاپولسٹ گورنمنٹس وہاں پہ آ گئی، لبرلزم پیچھے جانا شروع ہوا۔ امریکہ میں بھی ایسا ہونا شروع ہوا، انڈیا میں بھی یہ بی جے پی وغیرہ گورنمنٹ میں آئی، پہلے تو یہ نہیں تھے، لیکن یہ بھی ایک پاپولسٹ موومنٹ تھی۔ اب ان سب کو تکلیف اسلام سے اس لیے ہے کہ اسلام، ہم مسلمان غریب ہوں، بھوکے ہوں، ننگے ہوں، کچھ بھی ہوں، ہم چیزوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے بائی اینڈ لارج۔ کوئزلنگ ہمارے میں بھی ہیں، یہ جو ایکس مسلم لبرلز وغیرہ سے میرا جو پرابلم ہے وہ اسی وجہ سے ہی ہے کہ جب اسلام یعنی امت بدترین دور سے گزر رہی تھی تو اس وقت انہوں نے بے وفائی کی دین سے، اور ان کے کیمپ میں جا کے کھڑے ہو گئے جنہوں نے سارے ظلم امت کے ساتھ کی۔ ایک لمبی لسٹ ہے، میں اپنے ٹویٹر وغیرہ پہ لکھتا بھی رہتا ہوں۔ تو ان کو پرابلم یہ ہے کہ اسلام ان کے کسی بھی آرڈر میں اکٹھا بیٹھتا نہیں ہے۔ اب اسرائیل اور انڈیا کا کوئی نیچرل نیکسس نہیں ہونا چاہیے، آج کل نہیں ہونا چاہیے، اس لیے نہیں ہونا چاہیے کہ اسرائیل ہولو کوسٹ کی بیک پہ بنا ہے کہ ان کے ساتھ اتنے ظلم کیے گئے، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے۔ کس نے کیے؟ نازیز نے۔ انڈیا میں کسی گورنمنٹ ہے؟ بی جے پی کے۔ بی جے پی کس کا پولیٹیکل ونگ ہے؟ آر ایس ایس کا۔ آر ایس ایس کس سے انسپائر ہو کے بنی تھی؟ نازیز سے۔ یعنی کہ دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہونے چاہیے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کیوں؟ کہ دونوں کا دشمن مشترکہ ہے، وہ ہم ہیں۔ تو ہم ان کے انڈیویجول آرڈرز میں فٹ نہیں بیٹھتے، اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں سپریس کریں۔ لیکن کسی بھی چیز کو آپ دیوار سے لگا دیں تو آگے سے کیا کرے گا؟ پھر پش بیک ہی دیں گے، جیسے ہم اپنے اپنے طریقے سے دے رہے ہیں۔ یہی آپ اسی رویے کو آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ، کیا کسی عیسائی اور کسی ہندو اور کسی ایتھیسٹ کے آپس میں نیکسس ہو سکتا ہے؟ لیکن تینوں کا نشانہ اسلام ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ایتھیسٹ میں بھی لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، ہندو میں مسلمان ہونا شروع ہو گئے، وہ ایک اپنی جگہ پہ حقیقت ہے، لیکن ہم فٹ نہیں بیٹھتے ان کے نظریات کے ساتھ، and that's why they don't like us۔ میں ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں، کیسر بھائی نے جو وضاحت کی ہے بڑی شاندار کی ہے۔ یہ آیت پڑھ کر جو مومن ہوگا نا، مسلمان ہے، اس کے ایمان میں تازگی آئے گی اور اس کو پتا چلے گا کہ اس چیز کی پیشگوئی پہلے سے کی گئی تھی اور مسلمانوں کو اسٹریٹجی بھی بتائی گئی تھی کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ یہ آیت بڑی توجہ سے سننی ہے آپ نے، سورہ آل عمران چیپٹر 3 ورس 186 ہے۔ یہ قرآن کی خوبصورتی اور دور اندیشی آپ کے سامنے کھول کر بیان کرے گی۔ یہ دیکھیں ذرا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَتَبْلُوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَلَتَسْمَعُنَّ، البتہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے اپنے مال میں اور اپنی جانوں میں۔ وَلَتَسْمَعُنَّ، فیوچر کی بات ہو رہی ہے، اور تم ضرور سنو گے اہل کتاب یہود و نصارہ سے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے، ہندوؤں سے، اذن کثیرہ، بہت گستاخانہ باتیں۔
بہت گستاخی کی باتیں. تم نے کرنا کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم اس ماحول میں اسلامو فوبیا کے اس پروپیگنڈا کے اندر ڈٹے رہے، وَتَتَّقُوا، اور اپنے دین کے ساتھ جڑے رہے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یاد رکھنا اس وقت جو اسلام پر ڈٹا رہا یہ چھوٹا کام نہیں ہوگا، یہ عزم الامور ہوگا. ایسا کام ہوگا کہ پہاڑ تھرک جائیں، طوفان پلٹ جائیں، سمندر اپنا رخ موڑ لیں، مگر تم نہ یہ کام کرنا. آپ اس توجہ دلائی تھی سورہ آل عمران 186. بہت شکریہ میرے بھائی، آگے بڑھتے ہیں. واہ واہ. جزاک اللہ صاحب بھائی. ٹھیک ہے صاحب بھائی.